تاریخ کے اوراق پلٹنے سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو قوم غرور کی چوٹیوں پر چڑھنے لگتی ہے وہ تنہائی کی گہرائیوں میں ضرور گرتی ہے۔ وقت بے رحم استاد کی طرح امتحان لیتا ہے۔ 2025 سے پہلے تک بھارت کا عالمی سطح پر ایک خاص کردار تھا، کبھی امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر، کبھی مغربی میڈیا کی آنکھوں کا تارا۔ لیکن 2025 نے وہ پردہ ایسا ہٹایا، سٹیج کی تمام چکا چوند ماند پڑ گئی اور ہم نے دیکھا کہ اس روشنی کے پیچھے اصل تصویر محض ایک کینوس پر بکھرا رنگ تھا جس میں کوئی واضح نقشہ موجود نہیں تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ آئیے دیکھیں کہ لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا میں کیسے بدلتی ہے۔ اس لمحے کی بات کرتے ہیں جب بھارت کا غرور خاک کی نظر ہوا، یعنی وہ لمحہ جب بھارت اپنے ہی گھر میں اپنے سب سے قریبی پڑوسیوں بنگلہ دیش، نیپال، مالدیپ سے الگ تھلگ ہوا۔ ان کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی نیبرہڈ ورسٹ میں بدل گئی۔ بنگلہ دیش میں عوامی بغاوت اپنی حکومت کے خلاف نہیں تھی، بلکہ در حقیقت دلی کے بڑے بھائی والے رویے کے خلاف ایک طوفان تھا۔ بالآخر بحران آیا تو کس کا اثر بڑھا؟ جی ہاں، صحیح کہا، چین کا۔ اور پاکستان کے لیے بھی دوستی کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ آئیے ایک اور لمحے کی بات کر لیں، وہ تاریخی لمحہ جس نے ہمارے لیے کھیل کا میدان ہی بدل دیا۔ وہ تھا سعودی عرب پاکستان دفاعی معاہدہ۔ اس ایک اقدام نے شطرنج کے ماہر کھلاڑی کی طرح خطے کے تمام تر طاقت کی بساط ہی پلٹ دی۔ جس وقت بھارت امریکہ سے پابندیوں اور ٹیرف کے جال میں گھرا ہوا تھا، اس وقت پاکستان نے نہ صرف ایک تاریخی معاہدہ کیا بلکہ یہ پیغام دیا کہ اب پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہونے والے ایک مضبوط درخت کی طرح اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی زمانے کے رحم و کرم پر چلنے والی ایک کشتی نہیں بلکہ اپنی منزل کا تعین کرنے والا بحری جہاز بن چکا ہے۔ بھارتی خارجہ پالیسی کا ناکام ترین سال 2025، جس کی بنیاد یہ ہے کہ کہیں سمجھ لیا گیا کہ روس اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک اٹانومی کے نام پر دونوں طرف سے کھیلا جا سکتا ہے، لیکن جب مغرب سے جھگڑا مول لیا گیا تو بھارت کو روس کی جانب سے صرف ایک گاہک سے زیادہ پذیرائی نہ ملی۔ دوسری جانب پاکستان نے عالمی تعلقات میں مناسب توازن کی پالیسی پر کام کیا۔ چین ہمارا قابل اعتماد ساتھی ہے، لیکن ہم خلیجی ممالک ترکی اور وسطی ایشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو متنوع رنگوں اور ڈیزائنز پر بنا رہے ہیں۔ ہماری پالیسی انحصار کے ہلکے سہارے پر نہیں بلکہ اختیارات کی مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایک دوہیکل جسم رکھنے والا ملک ہے، وسائل ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، لیکن 2025 یہ سبق دے گیا کہ عقل مندی اور حقیقت پسندی کا ایک چمچ طاقت کے 1 ٹن سے کہیں زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ بھارت کا غرور اس کے راستے کا وہ پتھر بن گیا جو انہوں نے خود رکھا تھا۔ کینیڈا کے ساتھ جھگڑے نے انہیں مغربی دنیا میں مشتبہ بنا دیا۔ ان کی انٹیلیجنس کی کارروائیوں کی دھمکیوں نے ان کی شبیہ کو کانچ کی طرح توڑ کر رکھ دیا۔ اور پھر باری آئی آپریشن بنیانم مرصوص کی۔ ادھر آپریشن سندور ہوا، ادھر بار بار کہا گیا ہم پہ الزام مت لگاؤ، اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو، دنیا کے سامنے لاؤ۔ لیکن انہوں نے معصوم پاکستانیوں پر حملہ کر دیا جس کا جواب پوری دنیا میں گونجا۔ مودی کے کانوں میں یہ گونج آج تک ارتعاش پذیر ہے۔ پھر یوں ہوا کہ رافیل کے ٹکڑے اور بھارت کا بچا کھچا غرور ایک ساتھ وادی کشمیر کے پہاڑوں پر جا گرے۔ عظمت کا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا اور خارجہ پالیسی کی کرچیوں سے کشمیری بچے کھیلتے دکھائی دیے۔ اور ہم نے اس موقع کو اپنے فائدے میں کیسے بدلا؟ اپنے گھر کے اندر استحکام پر توجہ دی، بنیادوں کو مضبوط کیا، معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات کیے، اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستان ایک ذمہ دار پرامن قوت ہے جو نہ صرف اپنی مفادات کا تحفظ کرتی ہے بلکہ خطے میں توازن اور پرامن ترقی کے راستے پر آنکھیں بچھائے رکھتی ہے۔ 2025 کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ عالمی سیاست شطرنج کے کھیل سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بھارت نے اپنی باریوں میں جلد بازی کی، کسی بیتاب کھلاڑی کی طرح اہم مہرے کھو دیے۔ پاکستان نے صبر، حکمت اور مستقل مزاجی سے کام لیا اور نتیجہ آج ہم ایک بلند اور مضبوط پوزیشن پر کھڑے ہیں جہاں سے ہماری نظریں نئے افق تک جاتی ہیں۔ ابھی یہ آغاز ہے۔ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو فعال، ایک زندہ دریا کی طرح رواں اور تخلیقی بنانا ہوگا۔ ہمارا مستقبل طلوع ہوتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے، بشرطے کہ ہم متحد رہیں، عقل مندی سے کام لیں اور اپنی خودی پر قائم رہیں۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں کے سمندر میں غوطہ لگانے
اور اس کے موتی نکالنے کا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ